اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الطلباء والطالبات انا ارحب بکم اليوم اننی انا اذهب الى التدریس هذا التدریس الاول اليوم انا ادرس الدرس اسلام ابی ذر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال ابو ذر كنت رجلا من غفار۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ابو ذر نے یہ بات کہی کہ میرا تعلق غفار قبیلہ غفار سے تھا۔ فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ یزعم انہ نبی، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مکہ میں ایک ایسا آدمی منظر عام پر آیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا انطلق الی ھذا الرجل، کہ آپ اس آدمی کے پاس جائیں، کلمہ وأتنی بخبرہ، اور وہاں جا کر اس شخص سے بات کریں اور اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ فانطلق فلقیہ ثم رجع فقلت ما عندک، چنانچہ وہ ملنے کے لیے گئے اور ان سے ملاقات کی۔ پھر میں نے واپس آنے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ فقال واللہ لقد رأیت رجلا یامر بالخیر وینہی عن الشر، تو کہنے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس آدمی کے متعلق مجھے یہ اندازہ ہوا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ شخص اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ فقلت لهم لم تشفنی من الخبر فاخذت جرابا وعصا، لیکن بھائی کی اس بات سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں نے مشکیزہ اٹھایا اور عصا لیا اور ذاتی طور پر اس شخص سے ملنے کے لیے میں چل پڑا۔ ثم اقبلت الى مکہ فجعلت لا اعرفہ واکرہ ان اسأل عنہ، کہتے کہ میں مکہ آیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ شخص کو میں نہیں جانتا تھا اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اس کے بارے میں کسی شخص سے پوچھوں۔ وَأَشْرَبُ مِن مَاءِ زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقِلًّا، میں آب زمزم پیتا رہا اور بیت اللہ میں مسجد حرام میں میرا قیام رہا۔ قال فمر بی علی فقال کان الرجل غریب، میرے پاس سے حضرت علی کا گزر ہوا اور پھر انہوں نے مجھے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ شخص تو کوئی پردیسی لگ رہا ہے۔ قال قلت نعم، تو پھر میں نے کہا جی ہاں میں ایک پردیسی ہوں۔ قال فانطلق الی المنزل، قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا اخبره، کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ گھر چلیے، چنانچہ میں اس کے ساتھ گیا، لیکن اس دوران انہوں نے نہ تو مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے اپنی مدعا کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں ان کو میں نے کچھ بتایا۔ فلما اصبحت غدوت الى المسجد لا لأسأل عنه وليس احد یخبرنی عنہ بشیء، کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو میں مسجد حرام آیا تاکہ میں اس شخص کے بارے میں کچھ پتہ لگا سکوں
اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص مجھے ایسا نہیں ملا کہ جو ذرہ برابر اس شخص کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کے بارے میں اپنے بارے میں بتاتا ہے، مجھے کوئی کچھ بتاتا۔ قال فمر ربی علیون فقال، تو کہتے کہ میرے پاس سے پھر دوبارہ حضرت علی کا گزر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ کیا اس شخص کو کوئی ایسا کوئی ابھی تک یہ پتہ اس شخص کا نہیں ملا جس کے گھر پر یہ شخص جانا چاہتا ہے؟ اور اس کے بعد فبعد من قال قلت لا قال انطلق معي، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے کوئی شخص نہیں ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا، اور کہتے ہیں کہ اچھے آؤ میرے ساتھ چلو، اور پھر انہوں نے یہی کہا فقال ما امرکا، اچھا اب ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم یہاں مکہ مکرمہ آئے کیوں ہو؟ وما اقدمک ہذہ البلدۃ، اور کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اس شہر تک لے کر آئی ہے؟ قال قلت له ان قدمت علی اخبرتک، کہتے ہیں کہ میری ایک شرط ہے، میں اس صورت میں اپنے مقصد کے بارے میں، اس شہر میں آنے کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ قال فإنی احفظ، حضرت علی نے کہا بالکل میں اس راز کو فاش نہیں کروں گا۔ قال قلت له بلغنا انه قد خرج هنا رجل، تو میں نے اس شرط پہ ان کو بتایا کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، اور میں اس سلسلے میں اپنے بھائی کو اس سے پہلے بھیج چکا ہوں، فارسلت اخی لیکلمہ، تاکہ وہ ان سے جا کر بات کرے۔ فرجع ولم یشفنی من الخبر، یہاں سے واپس جانے کے بعد اس شخص کے بارے میں جو میرے بھائی نے مجھے بتایا، اس کی ان باتوں نے مجھے تسکین نہیں دیا۔ فأردت ان القاہ، تو میں ذاتی طور پر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ فقال له اما انک قد رشدت ھذا وجہی الیہ فاتبعنی ادخل حیث ادخل، تو کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ایسا ارادہ ہے تو تم سیدھے چلو، میرا رخ اسی کی طرف ہے، مجھے فالو کرو، اور کہتے ہیں کہ جہاں میں داخل ہو جاؤں اور وہیں پر تم بھی داخل ہو جاؤ۔ ان رأیت احدا اخافہ علیک قمت الی الحائط کأنی اصلح نعلی اور ومز انت، اور کہتے ہیں کہ اگر راستے میں کہیں مجھے تمہارے تعلق سے کوئی خوف محسوس ہوا تو میں دیوار کا سہارا لوں گا اور یہ دکھانا چاہوں گا کہ میں اپنے پھٹے ہوئے اور کٹے ہوئے جوتے کی کچھ اصلاح کر رہا ہوں، اسے درست کر رہا ہوں، اور تم جو ہے آگے بڑھتے رہنا۔ فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ پھر اس طریقے سے کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلتا رہا، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا جہاں ان کی تشریف فرما تھی، کہتے کہ میں حضرت علی کے ساتھ وہاں پہنچا۔ فقلت له، اور پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہا کہ مجھے اسلام پیش کی۔ فعرضہ فاسلمت مکانی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا
میں نے وہیں پر اسلام کو قبول کیا، مشرف اسلام ہو گیا۔ تو اس پورے، ابھی اس کی کچھ سطریں باقی ہیں، ان سطور میں ایک واقعہ ہے ابو ذر غفاری کا اور ان کے اسلام کے لانے کا، اور حضرت علی نے ان کو دربار رسول تک پہنچایا، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے بخوشی آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر، آپ کے کاموں سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے۔ اس کے بعد جو صدور باقی ہیں، اس کے بعد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یہ ایھا الطلبہ و طالبات، انا اقرا، السلام علیکم، شکر جزیلا۔